بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ سبق میں تراجم کی 4 اقسام آپ نے پڑھی، ان میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ تو یہ بخاری شریف کے اکثر تراجم جو ہیں یعنی بہت بڑی اکثریت اسی قسم کی ہے کہ جس میں ترجمۃ الباب کے بعد حدیث مسند مرفوع کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے مجردہ غیر ماضی۔ اس کی کیا تعریف ہے؟ یعنی ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کہ آیت کریمہ ہو، پھر حدیث غیر مسند ہو، اور پھر جو ہے وہ اقوال سلف۔ اچھا جی، کہ اب نکالو بخاری شریف سے صفحہ نمبر 199۔ 199 میں نیچے جا کر ہے باب الریا فی الصدقات، نصف سے نیچے 99 نکالا ہے نا سب نے؟ نظر آیا باب الریا فی الصدقات؟ ابھی سب کو نظر نہیں آیا؟ آ گیا سب کو؟ کیونکہ آگے اس میں منطبق کرنی ہے تعریف۔ سب کو نظر آ رہا ہے؟ تو باب الریا فی الصدقات یہ ہو گیا ترجمۃ الباب۔ تو ترجمۃ الباب کے بعد اگلا باب ہے باب لا یقبل اللہ صدقۃ۔ تو ترجمۃ الباب کے بعد اگلے باب تک کوئی بھی حدیث مرفوع مسند موجود نہیں ہے، صرف آیت قرآن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی واللہ لا یہدی القوم الکافرین تک۔ تو اس ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے صرف آیت سے دلیل پیش کی ہے اور کوئی چیز دلیل کے طور پر ذکر نہیں کی۔ یہ درمیان جو قال ابن عباس ہے اس کا تعلق ترجمۃ الباب کی دلیل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی شرح کے ساتھ ہے۔ تو دلیل صرف آیت ہی ہے۔ تو چونکہ اس میں آیت میں سلدہ کا لفظ آتا ہے تو امام بخاری چونکہ آپ کی یہ خوبی بھی ہے کہ لغت بھی بیان کرتے ہیں، اس بنیاد پر آپ نے سلدہ کا معنی بیان کیا لیس علیہ شیء۔ آگے جو ہے وابل، وہ بھی قرآن مجید کی اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا معنی بھی آپ نے حضرت اکرمہ سے بیان کیا ماطر شدید۔ وابل کا معنی ہے ماطر شدید۔ آگے ہے طل، اس کا معنی ہے ندا یعنی شبنم۔ تو یہ جو ایک علیحدہ خوبی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ مشکل الفاظ کی جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کی ساتھ تشریح صحابہ یا تابعین یا دیگر ذرائع سے کرتے ہیں، وہ ساتھ یہاں ذکر ہے۔ لیکن جو ترجمۃ الباب ہے الریا فی الصدقہ، اس کی دلیل جو ہے وہ صرف آیت ذکر کی ہے، نہ اس میں حدیث مسند ہے، نہ حدیث غیر مسند ہے، نہ اس میں قول سلف ہے۔ تو نہ یہ ہے کہ صرف ترجمۃ الباب ہی ہو اور آگے دلیل نہ ہو، کچھ بھی ذکر نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ترجمۃ الباب ہے اور ترجمۃ الباب کے تحت جو ہے وہ جگہ خالی نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کی آیت موجود ہے۔ سمجھ آ گئی نسائیں؟ یعنی عمومی طور پر
طلباء کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب ہوگا بخاری شریف کا تو ضرور پھر بخاری میں اس کے نیچے حدیث ہوگی، تو یہ بھی ایک انداز ہے جس کی وجہ سے بڑے تفتیش کے بعد یہ پھر ترجمۃ الباب کی اقسام جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں کہ مجموعی طور پر بخاری شریف کے تراجم انہی 4 اقسام میں سے کسی نہ کسی قسم کے اندر داخل ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث غیر مسند، اب یہ قسم کون سی جا رہی ہے؟ مجردہ غیر ماضہ۔ تو گویا کہ مجردہ غیر ماضہ کی 3 قسمیں ہیں۔ مجردہ غیر محضہ کی ایک قسم تو ہم نے پڑھ لی کہ جس میں ترجمۃ الباب کے تحت آیت کریمہ کا ذکر ہو۔ اب یہ ہے کہ حدیث غیر مسند کا ذکر ہو، تو یہ 109 صفحہ نکالیں، سب کا چھاپا ایک ہی ہے نا، 109۔ تو اس میں نصف سے کچھ اوپر ہے باب استواء الظہر فی الرکوع، کہ رکوع کے اندر پشت کو سیدھا کرنا، یعنی رکوع کرتے وقت یہ نہیں کہ پشت اس طرح ہو ڈلوان میں، بلکہ سیدھی ہو، اس کے بارے میں باب ہے۔ باب استواء الظہر، ظہر پشت، پھر رکوع۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہے باب حد اتمام الرکوع، نظر آ گیا ہے نا؟ تو یہ ترجمۃ الباب ہے باب استواء الظہر فی الرکوع، یہاں ترجمۃ الباب ختم ہو رہا ہے، اور آگے ایسا نہیں کہ آگے لفظ باب آ گیا ہو اور کوئی بھی چیز ذکر نہ ہو، بلکہ ترجمۃ الباب کے تحت جو ہے وہ ذکر ہے، اور وہ حدیث ذکر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا ذکر ہے، لیکن ساتھ سند ذکر نہیں۔ تو حدیث غیر مسند کی یہ مثال ہے کہ جہاں ترجمۃ الباب کے تحت حدیث غیر مسند کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب اس کی وجہ پھر آگے بعد میں بیان کریں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وقال ابو حمید فی اصحابہ رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم آثار ظہرہ، تو ابو حمید سے مراد ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے طریقہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ مطلب بنا کہ بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حدیث سرکار کی ہے، لیکن سند اس کی موجود نہیں ہے، یعنی سند امام بخاری سے ابو حمید ساعدی تک، اور ابو حمید ساعدی جو ہیں وہ صحابی ہیں، انہوں نے جو بیان کیا وہ انہوں نے ایسے ہی ذکر کر دیا۔ باقی یعنی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسری جگہ یہی بات سند سے وہ ذکر کر چکے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ خواہ مخواہ تکرار نہ ہو، نہ تو یہ ہے کہ یہ بات کچی ہے کہ اس کی سند نہیں تھی اور اس لیے ذکر نہیں کی، یعنی سند اس کی تھی اور اس کو مکمل سند کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ اختصار کے پیش نظر سند جو ہے وہ حذف کر کے صرف دلیل کو جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب تیسری مثال اسی قسم کی، کون سی قسم چل رہی ہے؟ مجردہ غیر محضہ، قول سلف ہو، تو صفحہ نمبر 129 نکالیں، اس میں نصف سے تھوڑا سا نیچے ہے باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماء، طالب اور مطلوب کی نماز، نظر آیا ہے؟ اچھا جی، ایماء یہاں تک جو ہے وہ ترجمۃ الباب ہے۔ اچھا جی، باب الصلاۃ طالب والمطلوب، تو اس کے اندر طالب اور مطلوب کی تعریف یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہو تو کافر کے پیچھے مسلمان دوڑ رہا ہو
اسے مارنے کے لیے اور اس پر غالب آنے کے لیے، اور ادھر نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس نے اب نماز بھی پڑھنی ہے اور جہاد بھی کرنا ہے، تو یہ ہے صلاۃ طالب۔ جب کہ مسلمان کسی کافر کے پیچھے دوڑ رہا ہے اسے مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، اور اگر ایسا ہو کہ کوئی کافر مسلمان کے پیچھے دوڑ رہا ہو اور مسلمان کو پکڑنا یا مسلمان پر غالب آنا اس کا مقصد ہو، تو ایسی حالت میں جب مسلمان جو ہے وہ نماز ادا کرے گا، یعنی اس وقت بھی چھٹی نہیں ہے، تو یہ ہے صلاۃ مطلوب، طالب کی نماز اور مطلوب کی نماز۔ یعنی طالب اور مطلوب میں بیک وقت ایک وقت تو صرف یعنی مسلمان تو یا طالب ہوگا یا مطلوب ہوگا، اور ایک موقع پر مسلمان ایک سائیڈ پر ہی ہوگا، یعنی کہ دونوں طرف مسلمان ہوں طالب مطلوب میں۔ یعنی یہ جنگ جو کفار کے ساتھ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان نماز کا مکلف ہے، تو دو صورتیں، یا مسلمان کسی پہ غالب آنا چاہتا ہے یا وہ مسلمان پہ غالب آنا چاہتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر یعنی طالب اور مطلوب کی نماز آگے راکباں و ایمان، درا حال کہ طالب اور مطلوب یہ راکب ہوں یا اشارے کے ساتھ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ اب اس میں ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث بیان کی، یعنی قول سلف، وقال الورید ذکرت للاوزاعی، ولید کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی کے لیے ذکر کیا صلاۃ شرحبیل ابن السمت و اصحابہ علی ظہر الدابۃ، کہ امام اوزاعی کے سامنے میں نے یہ بیان کیا کہ شرحبیل بن سمت جو ہیں انہوں نے اور ان کے دوستوں نے جانور کی پشت کے اوپر نماز پڑھی۔ فقال، تو امام اوزاعی نے کہا کذالک الامر عندنا اذا تخوف الفوت، کہ جب نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو تو پھر یہی ہے کہ اس کے اوپر جانور کی پشت پہ ہی نماز پڑھ لی جائے۔ واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلین احد الاسرى الا فی بنی قریظہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ پڑھے نماز کوئی بھی عصر کی نماز مگر بنی قریظہ میں۔ تو بہرحال یہاں یہ ہے کہ نہ آیت ذکر کی ہے نہ حدیث مسند ذکر کی ہے، بلکہ ابتداً جو ہے وہ ایک قول امام پیش کیا ہے، قول سلف پیش کیا ہے، اگرچہ بعد میں تفصیل کے لحاظ سے اس میں جو اجمالاً تھا اس کی آگے تفصیل بھی ذکر کی گئی ہے حدیث کے لحاظ سے، اور وہ حدیث جو ہے یعنی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جہاں اختلاف کے بعد دونوں ہی برحق ہوتے ہیں، ویسے تو اختلاف میں ایک طرف حق ہے دوسری طرف حق نہیں ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے دونوں لحاظ سے کہ ہمیشہ ہی اختلاف میں دونوں حق پر ہوں یا ہمیشہ ہی اختلاف کے اندر ایک حق پر ہو، تو یہ اپنی مسئلے کی نوعیت ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے واپس تشریف لائے تو فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ ضرور بے ضرور کوئی بندہ بھی عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ تو اب یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قریظہ کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں عصر ہو گئی، فَأَدْرَكَ بَعْدَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، راستے میں بعض کے لیے عصر کا وقت ہو گیا۔
وقال بعضهم لا نصلی حتی نأتیہا، تو اب کچھ نے کہا کہ ہم تو سرکار کے لفظ دیکھیں گے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں ہی جا کے پڑھیں گے اگرچہ لیٹ ہو جائیں، لیکن وقال بعضهم بل نصلی، بعض نے کہا کہ نہیں، ہم تو اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز یہاں پڑھیں گے، اور نماز پڑھ کے پھر جائیں گے بنی قریظہ میں۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ لم یرد منا ذالک، یعنی یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں اصل مقصد عصر وہاں جا کے پڑھنا نہیں، بلکہ محض پہنچنا ہے وہاں پر کسی اور کام کے لیے، جہاد کے لیے۔ کوئی عصر کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں کہ عصر وہاں ہی جا کر ہوگی، تو اس واسطے ٹائم ہو گیا ہے، اور عمومی طور پر اول وقت میں فضیلت ہے، تو پھر اس وجہ سے ہم یہاں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قال بعضهم بل نصلی، ہم یہی نماز پڑھیں گے، کیوں؟ لم یرد منا ذالک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ اگر ٹائم ہو بھی جائے تو تم نے پھر بھی رستے میں نہیں پڑھنی، عصر جا کے قریظہ میں پڑھنی ہے، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ وہاں پر مطلقاً پہنچنا مقصد ہے، خواہ عصر وہاں جا کے پڑھیں یا رستے میں عصر پڑھ کے وہاں پہنچ جائیں۔ تو اب دو طبقے بن گئے، ایک مسئلہ کے اندر اختلاف ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی گئی، جب یعنی سارے پہنچ گئے تو پھر مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ ہمارا تو اختلاف ہو گیا تھا، اور اختلاف کی صورت میں بعض نے رستے میں عصر پڑھی اور بعض نے آ کے یہاں عصر پڑھی، بنی قریظہ میں عصر پڑھی، اور دونوں کے سامنے دلیل تھی، یعنی جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو وہیں پڑھنی ہے ان کے سامنے ظاہری لفظ تھے، اور جنہوں نے کہا کہ ہم الفاظ کی علت کو دیکھیں گے اور الفاظ کے اندر جو حکمت ہے وہ دیکھیں گے، مراد دیکھیں گے، تو مراد یہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس طرح حج کے اوقات میں ہے کہ مزدلفہ میں ہی جا کے نماز پڑھنی ہے، رستے میں نہیں پڑھ سکتے 9 ذوالحج کو عرفہ والے دن، کہ میدان عرفات سے رات کو نکلیں تو نہ مغرب عرفات میں پڑھ سکتے ہیں نہ مغرب رستے میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کے عشاء کے وقت میں جا کے مغرب اس دن پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی خصوصیت نہیں بنی قریظہ کی اس لیے کہ ہم وہاں ہی جا کے عصر پڑھیں، تو مقصد ہے وہاں پہنچنا، اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو فلم یعنف احدا منہم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر بھی سختی نہیں فرمائی، یعنی جو دونوں دھڑے تھے ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا یا تم نے خلاف اولا کیا، تم نے ناجائز کیا یا حرام کیا، معاذ اللہ، کسی پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی۔ تو یہ ویسے یعنی حوالہ اہم ہے، لیکن اس حوالے کا استعمال غلط بھی کیا جاتا ہے، صحیح بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ طبقہ کہ جو جن کی مذہب سہولت ہے، اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جس مذہب سے جو چیز پسند آئے وہی لے لو، تو اس کو پھر اس کی دلیل کے طور پر پھر یہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ کچھ صحابہ نے اس طرح کر لیا تھا، کچھ نے اس طرح کر لیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جو ہے وہ تصویب فرما دی کہ سارے صحیح ہیں۔ تو اس واسطے وہ کہتے ہیں ایک فرقے والے ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، دوسرے والے باندھ کے پڑھ رہے ہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی اس کو اٹھا کے جو یہاں پر دوسرا طریقہ اختیار کرنا دلائل کی روشنی کے اندر منع ہے، یعنی اس پر یہ لاگو نہیں کر سکتے اس صورتحال کے اندر کہ دونوں ہی برابر ہیں، جو رفع یدین کرے یا نہ کرے، یعنی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یا اس کے اوپر آ کے وہ تو یعنی دونوں فقہ کے مسائل ہیں، اصل یعنی عقیدے کا جو مسئلہ ہے، تو اور پھر آگے یا فقہ میں جو بات واجبات تک پہنچی ہوئی ہے کہ داڑھی ہے یا داڑھی نہیں، چلو نماز ہی پڑھنی ہے، یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے،
اور اس پر یہ ساتھ یہ کہ بخاری شریف میں تو حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح یعنی اس حدیث کو، حدیث صحیح کو غلط پس منظر میں بھی بہت سے لوگ عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ صحیح یعنی اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب دونوں جانب ہی صحت ہو تو وہاں پر اختیار ہے کہ ایک کام کیا جائے یا دوسرا کیا جائے، لیکن جہاں راجح مرجوح ہو شریعت کی روشنی میں کہ ایک بات مرجوح ہے دوسری راجح ہے تو راجح پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو وہاں مرجوح کی طرف جانا جائز ہی نہیں۔ اب وہاں اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا یہ درست نہیں ہے، جو اکثر یہ سکول خاں اردو خاں طبقہ یا لبرل لوگ اس کو پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی علیحدہ بحث بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو دوسری قسم تھی تراجم کی، اس کے اندر پھر 3 قسمیں آپ نے پڑھ لیں، یعنی 3 قسموں کی مثال صحیح بخاری شریف کے اندر۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم۔ تیسری قسم کیا ہے؟ یعنی نہ تو ترجمۃ الباب کے تحت حدیث مرفوع مسند ہے، نہ آیت کریمہ ہے، نہ حدیث غیر مسند ہے، نہ قول صحابی ہے، تو پھر یہ ہے کہ بلکہ خود آیت قرآنیہ وہ ہی ترجمۃ الباب ہے۔ اس کی مثال دیکھو، یعنی 465 صفحے پر سب سے آخری لائن 465، باب قولہ عز وجل وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، یہاں سے لے کر فی دلال مبین تک۔ اب پہلے لفظ باب ہے اور آگے بھی لفظ باب ہے، ابھی تک کچھ لوگوں کو ملے ہی نہیں، تو درمیان میں صرف ترجمۃ الباب ہے، ترجمۃ الباب کے سوا کچھ نہیں، یعنی ترجمۃ الباب کے تحت کچھ نہیں لکھا گیا۔ یہ جو مصرفہ معدلہ یہ معنی بیان کیا گیا ہے آیت کے اندر مستعمل لفظ کا، اور صرفنا وجہنا یہ معنی بیان کیا گیا صرفنا کا، باقی صرف ترجمۃ الباب ہے۔ ترجمۃ الباب کے بعد کسی طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ حدیث سے، نہ قرآن سے، نہ قول سلف سے، مگر ترجمۃ الباب خود وہ آیت قرآن ہے، خود جو ترجمۃ الباب ہے وہ آیت قرآن ہے۔ باب قولی عز وجل وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ۔ اچھا جی، تو چونکہ بخاری شریف بہت زیادہ پڑھی گئی اور بہت زیادہ لوگوں نے فکری اعتکاف کیا اس کی ایک ایک لائن پر، ایک ایک رمز پر، اس طرح یہ کثرت مطالعہ کے بعد پھر یہ قسمیں بنائی گئیں۔ یعنی یہ نہیں کہ امام بخاری نے خود کوئی یہ اصطلاحیں بتائیں کہ اتنی قسمیں ہیں میرے تراجم کی اور ان کی یہ مثالیں ہیں، یہ یعنی سب کو سامنے رکھنے کے بعد کہ اتنی قسم کے ترجمۃ الباب ہیں کہ جہاں صرف ہیڈنگ ہی ہے، بعد میں کچھ نہیں، اور ہیڈنگ کا یہ کمال ہے کہ وہ آیت قرآن سے ہے، وہ خود اپنا قول بخاری نہیں بلکہ وہ آیت قرآن ہے۔ آخری قسم اس کا نام کیا ہے؟ یہ 137 صفحے پر، یہ درمیان سے نیچے ہے، باب انتقام الرب عز وجل من خلقہ بالقحط اذا انتہک محارمہ۔ نظر آیا ہے؟ اچھا جی، معنی یہ ہے کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے انتقام لینا، کس ذریعے سے؟ قحط بھیج کر، یعنی بارشیں نہ اتار کے، خشک سالی سے۔ کب؟ اذن توہے کا محارمہ، جب اللہ کے محارم کو پامال کیا جائے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے، یا اللہ کی طرف سے جو مقدسات ہیں مثلا الوہیت، رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مشاعر، قرآن، ان میں سے کسی کی بھی حرمتی کی جائے تو پھر اللہ اس کا انتقام لیتا ہے، اور اس انتقام
کی صورت میں سے ایک صورت جو ہے وہ قحط کے ساتھ انتقام ہے۔ یعنی کہیں تو یہ ہے نا کہ آگ برساتا ہے، بندر خنزیر بناتا رہا پہلی امتوں میں کہ زمین دھنس جائے، تو اب یہ ہے کہ اس میں قحط کے ذریعے انتقام لینا۔ تو جب اللہ کی طرف سے قحط ہو تو اب جتنا بھی نظام آبپاشی کوئی تیز بنا لے، جس حد تک بھی زرعی اصلاحات کوئی کر لے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ ہی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس وقت مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنے چاہیے جس سے رب ذوالجلال اپنا ارادہ بدل لے کہ میں ان سے انتقام نہ لوں، یہ اب صحیح ہو گئے ہیں، نہ یہ کہ یہ ڈھول بجائیں اور ڈانس کریں اور یہ کہیں کہ ہم جو ہیں وہ خوشحالی لا رہے ہیں، اور وہ امریکہ سے قرضے لے کر اس طرح کی صورتحال سے، کیونکہ جب اللہ انتقام لینے پہ آیا ہوا ہو تو کس کی مجال ہے کہ وہ رب کو بدلہ نہ لینے دے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے رکاوٹ بنے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ شرعی نقطہ نظر ہے۔ یعنی آج اس لحاظ سے ہر بات پر یعنی سوال و جواب ہیں۔ مثلا پاکستان میں قحط پڑ جاتا ہے تو لوگ یہ بھی کہیں گے لبرل کہ انڈیا والے کون سی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں کہ وہاں قحط نہیں پڑا ہوا، تو وہاں تو خوشحالی ہے اور وہ کتنے بت پرست ہیں وہاں پر، تو ادھر ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ ادھر جو ہے وہ قحط پڑ گیا ہے، لہذا یہ مولویوں کا گھڑا ہوا فلسفہ ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں تو اس کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے۔ نہیں، یہ ویسے جو ہے ایسے ہوا کہ آبی بخارات چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور اس لیے بادل نہیں بنے اور وہ سالانہ چھٹیوں پر ہیں اور لمبی ہو گئی ہیں چھٹیاں، تو اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کے یعنی یہ جو مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، یا کوئی کہے کہ یہود کی ناجائز سٹیٹ ہے اسرائیل، وہ خوشحال ہیں، امریکہ خوشحال ہے، تو ہم سے تو ان کے کہیں زیادہ جرائم ہیں، یعنی کلمہ بھی نہیں پڑھا اور اس کے علاوہ ساری شریعت کے باغی ہیں، تو ان سے پھر اللہ انتقام کیوں نہیں لے رہا؟ تو یہ یعنی ساری چیزوں کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، کہ وہ سارے تو اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں، انہیں داخلہ ہی نہیں ملا کہ ان کو دنیا میں ہی سب کچھ آزمائش دے دی جائے اور آخرت کا اجر محفوظ رکھا جائے۔ یہ امت مسلمہ ہے کہ اگر دنیا میں آزمائش ہو جائے تو آسان ہے، یعنی یہ ایک رحمت ہے کہ آخرت کا اجر سارا محفوظ رہے، اور دنیا میں مشکل آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً لگام کھینچتا ہے تو یہ بھی اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ یہ اب باز آ جائیں، اب فکر آخرت ان میں آ جائے، اب یہ سوچ لیں، اب سنبھل جائیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کی باگ ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے اور وہ مسلسل گمراہی پہ گمراہی اور بغاوت سے بغاوت کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری کلاس اور ہے، اور انڈیا کی یعنی وہاں جو حکومت کی بنیاد پر، چونکہ وہ ہندو ہے، اور ویسے امریکہ یا اسرائیل کہ وہ ان کی حیثیت اور ہے، اس بنیاد پر یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولا جائے۔ تو اس بنیاد پر رب قحط دیتا ہے کہ یہ متوجہ ہو جائیں، ان کا نقصان نہ ہو، ورنہ غفلت میں زندگی گزر جائے گی تو ان کا اجر ضائع ہو جائے گا آخرت کا۔ اور دوسری طرف والے جو ہیں ان کی نیکی کا جو میٹر چلے گی تب جب پہلے کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ان کے لیے ہے کہ کب آزمائش آگے آتی ہے کب نہیں آتی، کہ کتنے پکے مومن ہیں، کس انداز میں ان کو آگے ترقی دی جائے گی۔ تو یہ جدا جدا چیزیں، اور یہ فلسفہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں تو پھر ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ تو اس میں شرط ہے دو، ایمان لانا اور پرہیزگار بننا۔ مطلب یہ ہے کہ رزق لینا ہے تو ایمان لاؤ،
اور پرہیزگار بنو، یہاں یہ شرطیں ہیں۔ اور دوسری طرف دوسری آیت میں فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب وہ بھول گئے ہمارا پڑھایا ہوا سبق تو ہم نے ان کے لیے اس بھولنے پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ یعنی دروازے رزق کے کھلنا، اس کے دو اسباب بیان کیے گئے، ایک طرف یہ ہے ایمان اور تقوی، اور دوسری طرف ہے کفر۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو انہیں تذکیر کی گئی تھی کہ اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، رسولوں کو مانو، تو انہوں نے یہ بات پس پشت ڈال دی۔ تو اب یہاں بھی دروازے کھل رہے ہیں، لیکن یہ خوش ہو کہ رب نہیں کھول رہا کہ بڑا اچھا ہے نا انہوں نے کیا کہ کفر کیا لہذا ان کے لیے دروازے کھول دو، تو وہ ان کے لیے ایک وبال ہے، آزمائش ہے۔ یعنی امریکہ یا یہود یا جو کچھ بھی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ان کے پاس اللہ کا جو رزق دیا ہوا ہے وہ رزق اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے کہ رب ان پہ بڑا راضی ہے تو دے رہا ہے، بلکہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ وہ بھولے تو ہم نے دروازے کھول دیے۔ لیکن آگے جائے کہ اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ ایک بار اچھی طرح سیر سپاٹا کر لیں اور اچھی طرح میلے جشن منا لیں تو بالآخر جو ہے وہ اچانک سب کچھ ان کا تباہ ہو جائے گا۔ تو ادھر جو ہے یہ ہے کہ ایمان لائیں اور ساتھ متقی بنیں تو پھر ہم ان کے لیے کھولیں گے، کیونکہ ان کے لیے رزق کی حیثیت اور ہے، ان کے لیے رزق کی حیثیت اور ہے، رازق سب کا اللہ ہی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہماری کلاس اور ہے، ان کی کلاس اور ہے۔ ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس طرح کرتا ہے، اور بالخصوص یہ بھی یعنی جب کوئی قوم ابھی ایمان ہی نہ لا رہی ہو تو انہیں بھی جھنجھوڑنے کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ قحط لایا جائے اور اس طرح انتقام ان سے لیا جائے، مثلاً وہ توہین رسالت کریں یا اس طرح کے اور کفریات، تو ان کو بھی جھنجھوڑا جائے۔ یعنی یہ ان کے لیے بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کبھی بھی نہ آئے، اور ادھر آئے اور ادھر نہ آئے، تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے جو کہ آیت بتائی ہے۔ تو اب یہاں پر ترجمۃ الباب کے تحت کچھ بھی نہیں، کیونکہ اتنا تو خود ترجمۃ الباب ہے، محارمہ تک یہ ترجمۃ الباب ہے، آگے لقولہ تعالی نہیں ہے، آگے حدیث نہیں ہے، آگے لقول الولید نہیں ہے، کسی کا اس طرح بیان نہیں ہے، اور خود ترجمۃ الباب بھی آیت قرآن نہیں ہے بلکہ قول بخاری ہے۔ تو یہ آخری قسم ہے۔ عام اگر کوئی ہو اردو ترجمے میں بخاری پڑھنے والا تو وہ تو کہے گا کہ امام بخاری کچھ جگہوں پہ بھول گئے ہیں، ترجمۃ الباب تو لکھا ہے، آگے لکھے کچھ نہیں، یا پھر بعد والوں نے کاٹ دیا ہے، یا یہ پرنٹنگ پریس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ باقاعدہ ارادتاً امام بخاری نے ایسا کیا، اور یعنی یہ ہے کہ چونکہ بخاری شریف کے تراجم کے ہم پلہ کسی بھی حدیث کے کتاب کے تراجم نہیں ہیں۔ یعنی تراجم کا معنی تو سمجھ رہے ہو، یہ نہیں ٹرانسلیشن، تراجم کا معنی کیا ہے؟ عنوان، باب کے عنوانات جو ہیں، حدیث کے ابواب کے جو عنوانات ہیں، جس طرح بخاری شریف کے تراجم کی حکمتیں ہیں، قسمیں ہیں، اور ان کی وسعت ہے، ان کے خصائص ہیں، ایسے کسی بھی حدیث کی کتاب کے نہ اس سے پہلے نہ بعد میں کسی کے بھی ایسے تراجم نہیں ہیں۔ اچھا جی، تو یہ جن قسموں کی ہم نے مثالیں دی ہیں، 3 قسمیں آخری، مجموعی طور پر 4 ہیں نا، دوسری کی پھر 3 ہیں، تو پہلی قسم چھوڑ کر باقی جو 3 قسمیں ہیں، باقی 3 قسمیں یعنی جہاں پر حدیث مرفوع مسند نہیں ہے، کسی قسم میں بھی نہیں ہے، مثلا صرف ترجمۃ الباب آیت قرآن ہو یا ترجمۃ الباب قول بخاری ہو، تو کسی بھی قسم میں وہاں پر حدیث مرفوع مسند
نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر انہیں حدیث نہیں ملی، یعنی اگرچہ حدیثیں تو تھیں اور ان کو سامنے رکھ کے ترجمۃ الباب بنا لیا، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ کڑی شرط ہے، مثلا زمانہ ایک ہی نہیں، ملاقات بھی ثابت ہو، تو اس بنیاد پر امام بخاری نے جو شرائط رکھی ہوئی تھیں اپنی، تو وہ شرط اس کے میرٹ پر حدیث نہیں تھی، تو انہوں نے پھر اس جگہ حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ دوسری وجہ تکرار سے بچنے کے لیے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح آج کتابیں چھپتی ہیں تو اس میں کتابوں میں ساتھ تدریب مشق کے طور پر کچھ سوالات دے دیے جاتے ہیں کہ سوال تو ہوتا ہے، جواب ساتھ نہیں ہوتا، تاکہ طلباء خود اس کا جواب تیار کریں اور فکری طور پر ان کی ورزش ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، یہ خود خالی جگہ پر کریں۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض تراجم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کر کے قیامت تک بعد میں آنے والوں کو ہوم ورک دیا ہوا ہے کہ یہ خود سوچیں کہ اس کے تحت کون سی حدیث لائی جا سکتی ہے اور کس حدیث کے ذریعے سے یا آیت کے ذریعے سے یہاں یہ ترجمۃ الباب ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ یعنی ایک بحث ہے تراجم کی ابھی کئی بحثیں آئیں گی کہ مثلا اوپر پہلی قسم کا ترجمۃ الباب ہے کہ ہیڈنگ ہے، عنوان، نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس کا پھر حدیث کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یعنی بظاہر لگتا ہے کہ حدیث ترجمۃ الباب تو ہے قصہ معراج، جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے حدیث جو ہے وہ 10 محرم شہادت کا بیان ہے، یعنی ہمارے عرف کے لحاظ سے کہ جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور خطیب صاحب واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کر دیں، تو بظاہر یعنی کچھ جگہ ایسے بھی لگتا ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب اور لکھا ہے اور حدیث نیچے اور لکھی ہے۔ تو پھر ترجمۃ الباب کی دلالت حدیث پر یا حدیث کا ثابت کرنا ترجمۃ الباب کو، اس کے پھر کئی وجوہ ہیں کہ وہ دلالت مطابقی کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے یا تضمنی کے ساتھ یا التزامی کے ساتھ، یعنی ضروری نہیں کہ ہر جگہ دلالت مطابقی سے ہی وہ ترجمۃ الباب ثابت ہو۔ تو اس طرح کر کے یعنی یہ نہیں کہ وہاں امام بخاری کو سمجھ نہیں آئی کہ ترجمۃ الباب اور لکھ دیا ہے، حدیث نیچے اور لکھ دی ہے، تو وہاں بھی حکمتیں ہیں، اس کے لحاظ سے بھی آگے انشاءاللہ بحث آئے گی۔ تو یہ تمہید بخاری ایک قسم کا پوری بخاری شریف کا سروے ہے کہ جس کے بعد پھر جا کے آگے آسانی کے ساتھ جو اس کا ترجمہ ہو یا مطالب وہ واضح ہوتے ہیں۔ اچھا، کل آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی شرح بخاری شریف کی کون سی ہے؟ کن کی ہے؟ تو اس ایک ہی کتاب کے 3 نام ہیں، یعنی اس کا نام جو ہے اعلام الحدیث بھی ہے، اعلام السنن بھی ہے، اور اعلام المحدث بھی ہے۔ ویسے تو یعنی بہت سی شروحات ہیں، لیکن مین جو بڑی بڑی شروحات ہیں بخاری شریف کی عربی میں جو متقدمین متاخرین نے لکھی وہ 55 ہیں بڑی بڑی شروحات صحیح بخاری شریف کی، جن میں سے اکثر چھپی ہوئی ملتی ہیں۔ سب سے پہلی وہ جو کل بیان کی تھی اعلام السنن، پھر النصیحہ فی شرح البخاری، جو اردو میں لفظ نصیحت بولتے ہیں، احمد بن نصر ازدی، یہ اس کے مصنف ہیں، 402 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ فقہ مالکی کے فقیہ تھے۔ شرح ابی الزناد، یہ سراج بن سراج قرطبی نے شرح کی۔
ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 422 ہجری ہے۔ جو شرح چھپی ہوئی ملتی ہے ابن بطال، ابن بطال نے اس شرح ابی الزناد سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، اور چند حوالے فتح الباری میں بھی اس کے موجود ہیں۔ شرح محلب لاہوری، یہ محلب بن احمد اندلسی کی شرح ہے۔ ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 435 ہجری ہے۔ شرح ابن بطال علی بن خلف قرطبی 449 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ یعنی جو موجودہ شرحیں چھپی ہوئی ملتی ہیں ان میں سے مفصل شرح چھپی ہوئی جو ہے وہ پرانی میں سے یہ ہے ابن بطال، کیونکہ وہ جو اعلام السنن گزری ہے وہ تو بالکل مختصر ہے۔ اچھا جی، ان سے بھی یعنی ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بہت استفادہ کیا ہے۔ ایسے ہی امام عینی نے عمدۃ القاری میں ابن بطال سے استفادہ کیا ہے، چونکہ ابن بطال نے فقہی مباحث کافی شرح کے اندر درج کی ہیں۔ شرح ابن حزم، ابن حزم اندلسی قرطبی علی بن احمد 456 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ الاجوبہ عن المسائل المستغربہ، یہ بھی بخاری شریف کی مختصر شرح ہے۔ ابن عبد البر قرطبی 463 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ شرح البزدوی، یہ فقہ حنفی کے بہت معروف امام گزرے ہیں، فخر الاسلام بزدوی علی بن محمد۔ یہ جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے افغانستان سے آگے، اس علاقے کے تھے۔ 482 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ النجاح فی شرح اخبار کتاب الصحاح، یہ بھی حنفی محدث کی شرح ہے۔ ابو حفص عمر بن محمد نصفی، تو عمر بن محمد نصفی یعنی یہ بھی کثیر التصانیف بزرگ ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے تقریباً 100 کتابیں لکھیں، نہایت اہم کتابیں۔ 537 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ شرح ابن العربی، ایک تو ابن عربی تصوف کے مشہور امام ہیں، مگر یہ ابن عربی مشہور فقیہ ہیں جن کی کتاب چھپی ہوئی احکام القرآن ملتی ہے، تو انہوں نے بخاری کی یہ شرح لکھی۔ یہ بھی اندلسی ہیں اور مالکی ہیں۔ 543 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ کشف و مشکل الصحیحین، امام ابن جوزی کی ہے، یہ بھی مختصر شرح ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے چھپی ہوئی۔ تو یہ شروحات یا ماوراء النہر کے علاقے کی آ رہی ہیں یا اندلس کی آ رہی ہیں۔ ابھی پاکستان، پنجاب، ہند کے وہ پیچھے بتایا تھا نا کہ زیادہ زور فقہ پر تھا، لیکن بخاری کی ایک شرح امام لاہوری کی بھی ہے، اس کا نام ہے شرح سغانی صاد کے ساتھ۔ یہ لاہور میں پیدا ہوئے، اس وقت لاہور کو الپاکستانی نہیں کہا جاتا بلکہ الہندی، ان کے نام کے ساتھ اللاہوری الہندی، سغانی صاد کے ساتھ۔ ولادت ان کی لاہور میں ہوئی، وفات ان کی بغداد شریف میں ہوئی، تدفین مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ المکی المدفن البغدادی الوفات اللاہوری المولد۔
تو یہ جو علاقہ تھا بر صغیر پاک و ہند کا، اس میں یہ ساری حنفیت ہی تھی، تو یہ بھی حنفی محدث ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی۔ 650 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ صرف و نحو کی ایک مشہور کتاب الفیہ ابن مالک، تو یہ جو الفیہ ابن مالک کے مصنف ہیں جمال الدین ابن مالک، انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی۔ شواہد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح، شواہد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح۔ انہوں نے ہی ایک اور کام کیا بخاری شریف پر کہ بخاری شریف کی ترکیب لکھی، یعنی اکثر جو مشکل مقامات تھے اس کا نام لکھا التوضیح فی اعراب الصحیح للبخاری۔ التوضیح، امام نووی جن کو امام نواوی بھی کہتے ہیں، ان کی جو مسلم کی شرح ہے، مشہور ترین شرح ہے مسلم کی شروحات میں سے، جو اب ہمارے ہاں چھاپا ہے اس کے نیچے وہ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے بخاری کی بھی ایک شرح لکھی امام نووی نے، یحییٰ بن شرف، 676 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ شرح مسلم کے اندر آپ نے اس شرح کا تذکرہ کیا ہے، بخاری کی اس شرح کا، لیکن یہ چھپی ہوئی نہیں ملتی۔ بہجۃ النفوس، یہ بھی ہمارے پاس ہے چھپی ہوئی، ابو محمد عبداللہ بن ابی جمرہ، 699 ہجری تاریخ وفات، یہ 4 جلدوں میں ہے، بیروت سے چھپی ہے۔ بہجۃ النفوس، البدر المنیر الساری فی الکلام علی البخاری، یہ مصر کے عالم دین عبد الکریم بن عبد النور، 735 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ التلویح فی شرح الجامع الصحیح، اس طرح توضیح تلویح فقہ میں ہے، یہ تلویح بخاری شریف کی شرح ہے، اور یہ بھی حنفی محدث ہیں جنہوں نے یہ شرح کی۔ 772 ہجری تاریخ وفات ہے۔ کسی زمانے میں یہ بہت مشہور رہی، اب چھپی ہوئی نہیں مل رہی، 20 جلدوں میں ہے یہ، التلویح فی شرح الجامع الصحیح۔ اچھا جی، آگے شرح ابن کثیر، یہ جو مشہور محدث ہیں، مصنف مفسر تفسیر ابن کثیر والے، یہ ان کی شرح ہے۔ شرح الکازرونی، کشک والے کاف کے ساتھ، یہ کازرونی حاشیہ بیضاوی پر بھی ہے، محمد بن محمد مصنف ہیں، یہ نیشہ پوری ہیں، کازرونی شافی المسلک ہیں، 781 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ فیض الباری شرح صحیح مسلم والبخاری، یہ فقہ حنفی کے امام ہوئے ہیں، محمد بن محمود بابرتی رومی، ان کی ہدایہ پر بھی شرح ہے، انہوں نے یہ شرح بخاری کی بھی لکھی۔ الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری، اس کو عرف عام میں شرح کرمانی کہتے ہیں، محمد بن یوسف کرمانی، 786 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ التنقیح لالفاظ الجامع الصحیح، جیسے پیچھے ایک شرح کا نام تلویح گزرا ہے، ایک شرح کا نام توضیح ہے، اور یہ ہے تنقیح، امام زرکشی ہوئے ہیں مشہور، یہ ان کی شرح ہے، 794 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری جو کل آپ کو دکھائی تھی ابن رجب حنبلی کی، 795 ہجری ان کی وفات ہے۔ الفیض الجاری علی الجامع صحیح للبخاری، امام ابو حفص عمر بن رسلان شافی،
805 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ فتح الباری بالسیل الفصیح الجاری فی شرح صحیح البخاری۔ تو فتح الباری نام کی 3 شروحات، زیادہ تو مشہور جو ہے ابن حجر عسقلانی کی ہے، تو یہ فتح الباری ابن رجب حنبلی کی بھی ہے، اور یہ تیسری فتح الباری ہے، فتح الباری بالسیل الفصیح الجاری فی شرح صحیح البخاری، محمد بن یعقوب شیرازی 800 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ یمن کے قاضی تھے۔ الافہام لما فی صحیح البخاری من الابہام، مختصر نام ہے الافہام لما فی البخاری من الابہام۔ سراج الدین بلقینی 824 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ یعنی جو جگہیں مبہم ہیں بخاری کی، ان کی یہ شرح۔ مصابیح الجامع الصحیح، یہ شرح محمد بن ابی بکر نے لکھی۔ یہ خود تو ہندی نہیں تھے، لیکن ہندوستان کے ایک بادشاہ کو لکھ کر انہوں نے یہ شرح تحفہ پیش کی۔ سلطان احمد شاہ بن محمد بن مظفر، کوکب الساری فی شرح صحیح البخاری۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے، اس کے علاوہ بھی شروحات ہیں۔ یہ چند موٹی موٹی شروحات کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ ابھی جو مستقل تراجم پہ لکھی گئی ہیں، بخاری کے تراجم کی وضاحت ہے جن میں، وہ تراجم کی بحث میں انشاءاللہ وہ لکھائیں گے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق سیدنا محمد۔